تو وہ جو مبتلا بھی احکام ہے جو ہمارے جو ہے روزمرہ زندگی سے مربوط ہیں زمین کے حوالے سے، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ آج دو مسئلے ہم عرض کریں گے، وہ دفن میت کے سلسلے میں ہے۔ اب میت کا زمین سے اور دفن سے تعلق ہے، تو میت کو زمین میں اس طرح دفن کرنا واجب ہے کہ اس کا بدن خاک کے نیچے، مٹی کے نیچے چھپ جائے اور اس کی بو باہر نہ آ جائے، اور اس کی بو سے دوسرے لوگوں کے لیے یہ باعث اذیت نہ بنے۔ یعنی یہ واجب ہے کہ مردے کو اس طرح دفنائیں زمین میں کہ وہ مٹی کے نیچے چھپ جائے، یہ بھی واجب ہے۔ اور اس طرح چھپانا واجب ہے کہ اس کی بو وغیرہ باہر نہ آ جائے اور لوگوں کے لیے اذیت و آزار کا باعث نہ ہو۔ اور تیسری چیز جو دفن میت میں واجب ہے وہ یہ کہ درندے اس کے بدن کو باہر نہ نکال سکے۔ یعنی یہ خیال رکھنا چاہیے دفن میت میں کہ اس کی بو وغیرہ باہر نہ آ جائے، یہ انسانی معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور میت کی بھی بے احترامی ہے کہ اس کا بدن اگر باہر آ جائے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ مٹی کے نیچے چھپ جائے اور اس کی بو وغیرہ باہر نہ آ جائے اور درندے اسے نہ نکال سکیں۔ لہذا بہتر ہے کہ قبر کو اس طرح مضبوط بند کریں کہ درندے وغیرہ آ کر نہ نکال سکیں۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، مسلمان میت کو ایسی زمین میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان میت کو ایسی زمین میں دفن کرنا جائز نہیں ہے جو زمین کسی خاص مورد کے لیے وقف ہو چکی ہو۔ مثلا یتیموں کے لیے وقف ہے، مثلا ایسے بیوہ خواتین کے لیے وقف ہے، یا ناداروں کے لیے وقف ہے، یا کسی خاص قوم قبیلے کے لیے وقف ہے مثلا، تو اس میں دوسرے مردوں کو دفنانا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز، ایسی جگہ دفن کرنا جائز نہیں ہے جہاں مردے کی بے احترامی ہوتی ہو۔ تو یہ قبرستانوں میں جب مردے کو دفناتے ہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے جہاں مردے کی بے احترامی نہ ہو، ایسی گندی جگہ نہ ہو جہاں مردے کو ہم سمجھیں کہ مومن کی بے احترامی ہوتی ہے، ایسی مثلا آلودہ جگہ نہ ہو۔ یہ دوسری۔ تیسری چیز، کفار کے قبرستان میں مسلمان میت کو دفنانا جائز نہیں ہے، جس طرح کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان میت کو مسلمان جو ہے قبرستانوں میں دفنانا چاہیے۔ یہ تیسری چیز، کسی دوسرے مسلمان کی قبر میں دفنانا جائز نہیں ہے کہ ابھی اگر مثلا شاید کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ بھئی ابھی کون قبر کھودے، کسی قبر میں بس تیار قبر کو کھودے، وہ اٹھا کے اس میں مردے کو ڈال دیں، شاید یہ زمانہ بہت جلد آ جائے۔ ابھی مثلا مردے کا احترام تقریباً ختم ہو چکا ہے اور ڈر خوف بھی ختم ہو چکا ہے، تو ابھی شاید تو یہ کسی دوسرے مسلمان میت کے قبر میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں دو تین شرائط ہیں، بشرطے کہ اس کی قبر میں تصرف سمجھا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ اس نے اس مردے کی قبر پر قبضہ کیا انہوں نے ایک، اور یا اس قبر کو کھودنے کا باعث بنے کہ ایک مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں ہے، اسے جو ہے نبش قبر حرام ہے، یہ لازم آتا ہو، یا اس مسلمان کی بے احترامی ہوتی ہو جسے پہلے دفنایا گیا۔ ان تین صورتوں میں دوسرے مسلمان میت کو اس کی قبر میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ بصورت دیگر ایک پرانی قبر ہے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی، اب وہاں مردے کا عطا پتہ نہیں ہے، مثلا قبر بھی مثلا کھلی ہوئی ہے اس طرح سے عام، تو وہاں پر اگر تصرف نہیں ہوتا، مثلا یہ قبر تقریباً متروکہ ہے، ایسی صورت میں دوسرے مسلمان کی قبر میں دفنا سکتے ہیں، ورنہ دفنانا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے زمین کے بارے میں اور مسئولیت کے بارے میں۔ جس طرح پانی کے بارے میں ہم مسئول ہیں، پانی کے بارے میں کہ اسے ضائع کرنا حرام ہے،
چاہے دریا کا پانی کیوں نہ، آپ سمندر کے کنارے بیٹھ کر پانی ضائع کریں، اسراف ہے، جائز نہیں ہے۔ آقا امیر المؤمنین نے مثلا اپنے جو ساتھی تھے خان جو ہے دریائے فرات کے کنارے بیٹھے، پانی پیا، اس نے جو بچا ہوا پانی گرا دیا باہر۔ آقا امیر نے فرمایا کہ تو نے اسراف کیا، واپس دریا میں کیوں نہیں ڈالا؟ حتیٰ گلاس میں کتنا پانی بچتا ہے۔ تو یہ اسراف۔ اسی طرح فرمایا اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، کہ لوگوں خدا کے بندوں کے بارے میں بھی خدا کا خوف کرو اور ان کی زمینوں کے بارے میں بھی خدا کا خوف کرو۔ بندگان خدا محترم ہے اور بندگان خدا کی زمین محترم ہے، ان کے بارے میں خدا کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو۔ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، تم سب مسئول ہو، تم سب پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا۔ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ، یہاں تک کہ زمین کے قطعوں کے سلسلے، مختلف زمین کے ٹکڑوں کے سلسلے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ابھی 1 فٹ زمین آپ نے کسی کی مثلا قبضہ کر لیا، جب آپ گھر بنا رہے 1 فٹ آپ نے اس طرف لگا دیا، گلیوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، سڑکوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، مسجدیں بنا لیتے ہیں، انسان عجیب ہے۔ فرمایا کہ زمین کے قطعوں کے سلسلے میں تم سے سوال کیا جائے گا، والبہائم، حتیٰ جانوروں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان جانوروں کو مفت میں کیوں ضائع کیا، اسے کیوں مارا۔ مثلا بلیوں کو قتل کرتے ہیں، کتوں کو قتل بیجا، اگر ضرر رسان ہے تو ایک حکم شرعی ہے، الگ ہے کہ اگر مثلا کتے نقصان دہ ثابت ہوئے تو آپ انہیں مار سکتے ہیں، بگا سکتے ہیں، ورنہ انہیں اذیت دینا پوچھا جائے گا۔ بےہودہ شکار والے شکار کے لیے جاتے ہیں، مار لیتے ہیں، جانوروں کو مارتے ہیں، کبوتروں کو مارتے ہیں، کھانا نہیں ہوتا، صرف شکار کھیلنا ہوتا ہے، تو مفت میں یہ پوچھا جائے گا ان سے۔ جنہیں ضرورت ہے کھانے کی پینے کی ان کے لیے مثلا صحیح ہے کہ وہ جائیں ہرن کو ماریں لا کر کھائیں، کبوتروں کو ماریں لا کر کھائیں مثلا، اگر ضرورت ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے مفت میں یہ چیزیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی زمینوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، حتیٰ جانوروں کے بارے میں، چوپایوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو پس اطیعوا اللہ ولا تعصوہ، پس خدا کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو اور خدا متعلق ان چیزوں کے بارے میں نافرمانی نہ کرو۔ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی عزت، لوگوں کا احترام، لوگوں کا ناموس، مثلا ان کی یہ چیزیں ہیں، خون، جان، مال، زمین وغیرہ۔ اور اسی طرح زمینوں کے بارے میں، زمینوں کو خراب کرنا اور زمینوں پہ قبضہ کرنا، اور اسی طرح زمینوں کو آلودہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح چوپایوں کی بابت ہمیں خداوند متعال کا خوف رکھنا چاہیے۔ بے مقصد چونٹیوں کو بھی نہ ماریں، جب آپ کو تکلیف نہیں دے رہی کیوں چونٹیوں کو مار دیں؟ جب آپ کو تکلیف نہیں دے رہا تو کیوں جانوروں کو آپ ذبح کر، کیوں انہیں مثلا بچے ان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ تو ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خصوصاً زمین کے بارے میں۔ تو زمین جو ہے خداوند متعال کی ہے، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں خداوند متعال نے اسے ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، اسے ہمارے لیے بابرکت بنایا ہے، یہاں پہ ہماری زندگی بسر ہوتی ہے۔ لہذا زمینوں کے بارے میں خداوند متعال کے سلسلے میں خداوند متعال کا خوف رکھنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ اس سلسلے میں قیامت کے دن ایک الگ موقف میں ہمیں کھڑے نہ کریں کہ تم نے زمینوں کو خراب کیا تھا یا ناجائز قبضہ کیا تھا۔